إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور پردے میں مستور مائیں اور بہنیں، اللہ جل شانہ کا بے انتہا کرم ہوا کہ اس مولا کریم نے فقط اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو انسان بنایا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے کائنات میں 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں. 1000 مخلوقات، جن میں سے 600 مخلوقات پانی میں رکھے ہیں اور 400 مخلوقات خشکی میں. چار 400 مخلوقات میں سے سب سے اشرف، اعلیٰ اور احسن مخلوق انسان کو بنایا ہے. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. انسان سے زیادہ خوبصورت، انسان سے زیادہ دیکھنے میں خوشنما، ساخت و پرداخت میں انسان سے بہتر اللہ نے کوئی اور مخلوق نہیں بنائی. دور اول کی بات ہے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قصہ پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا. امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہے وہ. امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد ہیں. ایک صاحب نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق. مسئلہ مختلف فقہا اور ائمہ کے پاس پہنچا. کسی نے کہا طلاق ہو گئی، دوسروں کے پاس گئے، دوسرے مفتیان کرام نے کہا طلاق ہو گئی، اس لیے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معاملہ پہنچا تو امام صاحب نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی.
ضد کیا علماء نے، تو فجر کی نماز میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلاوت کی اور یہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ علماء نے رکمہ دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر حضرت نے پڑھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر رکمہ دیا، حضرت نے صحیح پڑھا اور پھر نماز پوری ہوئی۔ نماز کے بعد علماء نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت نے کہا میں نے نہیں کیا، آپ لوگوں نے کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، انسان کو بہترین ڈھانچے میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں طلاق ہو گئی اس لیے چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب قرآن کریم کی اس آیت کو آپ نے جھٹلایا، تو ہم نے اس لیے ایسا پڑھا۔ تو سب کی سمجھ میں آ گئی بات، اور دیکھنے کی بات ہے، انسان چاہے مرد ہو یا عورت، انسانوں میں جو لوگ رنگ کے صاف ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھیں اور چاند کا چہرہ دیکھیں تو دونوں میں فرق ہے۔ چاند کتنا بھی حسین صحیح، کتنا بھی خوبصورت صحیح، کتنا بھی روشن اور چمکدار صحیح، لیکن انسان کا چہرہ صاف ہوتا ہے، اور چاند کے چہرے میں جھائیاں پائی جاتی ہیں، سیاہی کے دھبے ہوتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کی تو کہنے لگے کہ چاندنی رات میں ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند نظر آ رہا تھا، اور مولا کائنات نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ہم ایک نگاہ چاند کو دیکھتے اور ایک نگاہ حضرت کے روح انور کو دیکھتے تو کئی وقت تک ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ چاند کو حسین کہیں کہ روح انور کو حسین کہیں۔ پھر دل نے فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ حسین ہے۔ ایک راوی حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ہمارے حضرات صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کا چہرہ انور چمکتی ہوئی تلوار کی طرح روشن تھا۔ ایک نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہیں جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف تھا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ حسینان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں اور ہاتھ تراشے تھے، ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ ہمارے آقا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتی، اتنے زیادہ حسین تھے۔ پھر عام انسان بھی اس میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں، تو انسان کو اللہ نے مخلوقات میں سب سے احسن اور سب سے عمدہ بنایا۔ ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں میں پیدا کیا، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی اللہ تعالیٰ کے، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ سے کہ ہم رشتہ دار ہوں اللہ کے، ہمارے لیے اللہ نے اچھا فیصلہ کر دیا، یا اللہ کو ہم نے درخواست دی تھی، اپلیکیشن بھیجی تھی، نہ ہم نے درخواست دی اور نہ ہی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہیں۔
اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو انسانوں میں پیدا فرمایا، چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، انسانوں میں پیدا کر کے ہم پر احسان کیا، اور پھر ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ ایمان جن کے پاس نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے دنیا میں کہ جس کے پاس یہ ہوگا وہی جنت میں جا سکے گا۔ اور جنت کتنی عظیم چیز ہے، انسان کی ہر خواہش اللہ تعالی جنت میں پوری فرمائے۔ دنیا میں انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، خواہش نہیں پوری ہوتی۔ آدمی کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوتی ہی نہیں۔ اگر آدمی کی ہر خواہش پوری ہو جایا کرتی تو گھروں میں ہمارے مردوں عورتوں کے میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوتے۔ میاں بیوی کے جھگڑے، شوہر کی بات بیوی کو پسند نہیں آتی جھگڑنے لگتی ہے، بیوی کی بات شوہر کو پسند نہیں آتی جھگڑنے لگتی ہے۔ اور گاؤں گھر میں ہوتا کیا ہے، بس مطالبہ، شوہر نے یہ مانگ لیا، بیوی نے یہ مانگ لیا کہ یہ لا کر دو، شوہر نے کہا یہ لا۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے۔ دنیا میں ایک کام کرنے کو دل نہ چاہے تب بھی کرنا پڑے گا، تب جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نقل کی، فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جنت بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ ذرا جنت کو دیکھ کر آؤ۔ وہ جنت کو دیکھ کر آئے تو اللہ نے پوچھا جبرائیل کیسا لگا؟ کہ پروردگار بہت ہی عمدہ، اور جو بھی سنے گا وہ جنت میں آنے کی ضرور خواہش کرے گا، اور جب اس کی خوبیاں ایمان والوں کو معلوم ہوں گی تو وہ جنت میں ضرور آئے گا، جنت سے کوئی محروم نہیں رہے گا۔ پھر جہنم بنائی، جہنم بنانے کے بعد اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل ذرا جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ وہ جہنم کو دیکھ کر آئے، پوچھا جبرائیل کیسا لگا؟ کہ بہت خطرناک، انتہائی خطرناک، کہ جو مسلمان بھی سنے گا جنت کے جہنم کے حالات کو وہ کبھی نہیں آئے گا، اس میں کوئی مسلمان جہنم میں آنا پسند نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالی نے جنت کو مکروہات سے بھرا، کراہیت کی چیزوں سے، حفت الجنت بالکراہیہ، یعنی جنت اس کو ملے گی جو ایسے کام کرے گا جس کام کے کرنے کو دل نہ چاہے، ایسے کام کو کرے گا تب اس کو جنت ملے گی۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل دوبارہ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ وہ دیکھ کر آئے، پوچھا جبرائیل اب بتاؤ کیا رائے ہے؟ کہنے لگے پروردگار ڈر لگنے لگا، آپ نے مکارہ سے گھیر دیا جنت کو کہ جو مسلمان ایسا کام کرے گا جس کام کے کرنے کو دل نہ چاہے اسی کو جنت ملے گی۔ تو بہت مشکل کام ہے۔ اب تو ڈر لگنے لگا، پتہ نہیں کوئی جنت میں جا بھی سکے گا یا نہیں۔ جیسے آج کل مثلا سردی میں وضو کرنا کتنا بھاری لگتا ہے ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آج کل یہاں مسجد میں آپ دیکھیے کتنا بھاری لگتا ہے، دل بالکل نہیں چاہتا۔ اور اگر ہوائیں تیز چل رہی ہوں، سردی مائنس میں ہو، جیسا کہ اپنے ہی ملک میں بہت سی جگہوں میں، یہ راجستھان کے بعض علاقے میں، چورو کا علاقہ، ابھی 2-4 دن پہلے خبروں میں نے پڑھا سنا کہ 15 ڈگری مائنس میں سردی تھی، برف گھاس پر جم گئی۔ یہ راجستھان آپ سے قریب ہے، چورو کے علاقے میں سب سے سخت سردی ہوتی ہے۔ اب 4 ڈگری تو عام بات ہے،
مائنس میں 4 ڈگری سردی عام بات، اور ہر جگہ گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت بزرگ موجود ہیں، حاجی صاحب جگہ جگہ وہ جماعت میں گئے، ان کو پوچھئے، ہر جگہ گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا، اور سردی مگر ہر جگہ ہوتی ہے. سردی ہر جگہ ہوتی ہے، گرم پانی کا انتظام ہر جگہ نہیں ہوتا. دل نہیں چاہتا کہ رضائی چھوڑ کر اٹھیں، سخت سردی ہے لیکن اٹھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت دل میں ہے، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت دل میں ہے، اور یہ یقین ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل سے ہی جنت ملے گی. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی سے جنت ملے گی، یہ یقین ہے ہمارا. اٹھتے ہیں، رضائی چھوڑتے ہیں، گدا چھوڑتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں بھی اگر وضو کی ضرورت پڑے تو وضو کرتے ہیں. یہ سب مکارہ. اور وضو بھی کیسا؟ ایک حدیث میں ہے وہ اسباغ الوضو علی المکارہ، دل نہیں چاہتے ہوئے بھی پورا وضو سنت کے مطابق، اس کو رباط کہا گیا حدیث پاک میں. فذالکم الرباط، دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی سنت کے مطابق پورا وضو کر رہے ہیں. 3 مرتبہ چہرہ دھو رہے ہیں سخت ٹھنڈے پانی سے، 3 مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ پیر دھو رہے ہیں سخت سردی میں، دل نہ چاہتے ہوئے پورا وضو. تب جا کے جنت ملے گی. جبرائیل کہنے لگے پروردگار اب تو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی جنت میں جا پائے گا کہ نہیں. پھر اللہ نے جہنم کو خواہشات نفسانی سے گھیرا کہ جو اپنے نفس کی خواہش پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا. خواہشات سے گھیر دیا جہنم. اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل جاؤ ذرا جنت کو دوبارہ دیکھ، جہنم کو دوبارہ دیکھ کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم کو دوبارہ دیکھ کر آئے. اب دوبارہ آئے، پوچھا جبرائیل کیسی لگی جہنم؟ کہنے لگے پروردگار پہلے تو ایسا لگ رہا تھا اس کی تپش کو دیکھ کر کوئی نہیں آئے گا اس میں، لیکن پروردگار آپ نے تو خواہشات سے گھیر دیا. جو اپنے نفس کی خواہش پر، اپنے نفس کی چاہت پر عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ نفس کی چاہت پر، نفس کی خواہش پر چلتا ہی ہے، جو جی آیا وہ کرتا ہے. اور ایسا کرنے کے لیے اس کو کسی ترغیب اور تحریض کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر آج کل موبائل کا زمانہ ہے. ہمارے نفس کی خواہش میں سب سے زیادہ جو چیز آج کل بسی ہوئی ہے وہ موبائل ہے. کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، ہاتھ میں موبائل ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی باہر نکل رہے ہیں ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے بڑا سا، اس کا اظہار ہو رہا. پہلے ابھی چند سالوں پہلے تک ہماری ماں بہنوں بہو بیٹیوں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. اب بازاروں میں گھوم رہے ہیں ہاتھ میں موبائل، گھر میں بیٹھی ہیں تو موبائل، ہاتھ میں موبائل. یہ نفس کی خواہش ہے، یہ نفس کی چاہت ہے. ذرا موبائل دیکھ لیں، اذان ہو رہی ہے تو بھی موبائل دیکھ لیں. حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو سارا کام روک دیں. مرد بھی اپنا سارا کام روک دے، عورتیں بھی سارا کام روک دیں. عورت روٹی پکا رہی ہے، اذان شروع ہو گئی، روٹی پکانا چھوڑ دیں. یہ حکم ہے. اذا سمع المسنون امسک عن العمل، جب اذان سنے کام چھوڑ دیں. اور کیا کریں؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مؤذن جو کہے وہی تم کہو. مردوں کو بھی یہی حکم ہے، عورتوں کو بھی یہی حکم ہے. اذان کا جواب دینا اسی کو کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، ہماری زبان میں، ہماری آپ کی زبان میں اذان کا جواب دو، یعنی وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، اذان کا جواب دو. لیکن کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا جوان موبائل میں لگے ہوئے. حالانکہ اس وقت کام چھوڑ دینے کا حکم ہے. یہ حکم ہے کہ اگر مسجد میں آپ بیٹھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی اس کو بند کر دیں، قرآن کی تلاوت بھی روک دیں اور اذان کا جواب دیں.
اذان کا جواب سنت ہے. اور یہ ہمارے یہاں کیا تصور ہے کہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے. نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے سنت ہے، مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے اذان کا جواب دینا. ہاں، جو بچے پڑھنے والے ہیں اگر سبق یاد کر رہے ہیں، حفظ یا دور یا استاد پڑھا رہے ہیں، تو تعلیم و تعلم جو قرآن کر رہے ہیں قرآن کا وہ بند نہیں کریں گے، تلاوت بند کر دیں گے، یہ حکم ہے شریعت کا. لیکن پڑھنے والے جو بچے اگر یاد کر رہے ہیں وہ بند نہیں کریں گے. کیوں؟ پڑھنے پڑھانے کا کوئی بدل نہیں، اس کا مقصد دوسرا ہے اور تلاوت کا مقصد دوسرا ہے. تلاوت کا مقصد ہے ثواب حاصل کرنا، تو ثواب تو اذان کے جواب میں بھی مل جائے گا، وہ اس کا بدل ہے. لیکن تعلیم و تعلم کا بدل اذان نہیں ہے، وہ ثواب الگ تمام فرائض سے بڑھ کر ہے. تمام فرائض مل کر پڑھنے پڑھانے کا بدل نہیں ہو سکتے. سب سے اونچا عمل ہے. علماء انبیاء کے وارث یوں ہی نہیں ہے، وہ سب سے اونچا عمل ہے پڑھنا پڑھانا، اس کا کوئی بدل نہیں. تو سبق یاد کرنے والے، دور سنانے والے وہ تلاوت بند نہیں کریں گے اذان پر، لیکن تلاوت والے بند کر دیں گے. جب قرآن کی تلاوت بند کرنے کا حکم ہے تو روٹی پکانا بند کرنے کا حکم نہیں ہوگا. کپڑے دھونا، کھانا پرونا، جو کام بھی ہو سب روک دو. اسی لیے ہماری مائیں اور بہنیں اپنا نظام بنائیں، کھانا ایسے وقت میں پکائیں، وقت دیکھ کر کہ بیچ میں اذان کا وقت، نماز کا وقت نہ آتا ہو. عصر کے بعد پکا لیں، عصر کے فوراً بعد شروع کر دیں، مغرب کی اذان سے پہلے فارغ ہو جائیں، یا مغرب کی نماز کے بعد پکانا شروع کریں، عشاء کی نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں. یہ اسلام کا حکم ہے. اور گھر کے ماحول کو تو ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں ہی کنٹرول کرتی ہیں. اسلام کا آدھا نظام ماں اور بہنوں کے ساتھ، بہو بیٹیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ استاد ہمارے، آپ سب جانتے ہیں، یہاں کے تھے لیکن 60 سال دیوبند کی طرف رہے. ہو دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث، عالم اسلام میں ان کا نام ہے. ہمارے استاد حضرت نے اپنی بیوی کو پہلے حفظ کرایا، خود حفظ کیا، اپنے بھائی مفتی امین صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے استاد، ان کو حفظ کرایا پڑھنے کے ساتھ ساتھ، اپنی بیوی کو حافظہ بنایا. اور پھر اس کے بعد حضرت ہو گئے فارغ. گھر میں درسگاہ تھی، حضرت کی درسگاہ، تمام بہوؤں کو، تمام دو بیٹیاں دونوں کو حافظہ بنایا. پھر بیٹوں کی شادیاں کی تو تمام بہوؤں کو حافظ قرآن بنایا. حضرت کی تمام بہویں حافظ قرآن، 12 لڑکے ہوئے. ایک کا پہلے انتقال ہوا اور دوسرے کا ابھی پچھلے سال انتقال ہوا، حضرت کے انتقال سے 2-3 مہینہ پہلے راندیر میں. تمام بہویں، وہ پہلا جو مولوی ارشد تھے تو مفتی اعظم صاحب بلونی ہی کی بیٹی تھی، دوسری جگہ پھر انہوں نے کہا وہ بھی حافظ قرآن. تمام بہوؤں کو کس نے حافظ بنایا؟ حضرت کی عالیہ نے، امی جان نے تمام بہوؤں کو، تمام بیٹیوں کو اور پوتیوں کو حافظ قرآن بنایا. تو عورتوں کے ساتھ گھر کا نظام بھی جڑا ہوا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی جڑا ہوا ہے. حضرت کے پاس تو 1 منٹ کی فرصت نہیں ہوتی تھی، اتنی مشغول زندگی، سارا کام عورتوں نے کیا. تو اگر ہماری ماں اور بہنیں نظام بنا لیں کہ اس وقت سے اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں، ہم اس لائن میں نکلتے ہیں تو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے، مشقتیں اٹھائے، اس کو ہم صحیح راستہ دکھائیں گے. جنت کا راستہ، جنت کے راستے پر چلے گا. اور مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف کام کا نام مجاہدہ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا. تو اذان کا موقع ہے، اذان کے وقت میں ہماری ماں بہنیں اذان کا جواب دیں. آپ سوچئے
اذان میں کیا ہے؟ اذان میں اللہ کی کبریائی کا سب سے پہلے اعلان. جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ کامل دعوت کے رب، کامل دعوت کے رب. اذان کو کامل دعوت کہا گیا دین کا. ہم دعوت دینے نکلتے ہیں، ہمارے یہ ساتھی جماعت میں نکلے ہوئے دعوت کے کام کے ساتھی ہیں. یہ کامل دعوت کہا. قرآن حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو کامل دعوت ہے. اذان، اذان میں کیا ہے؟ پہلے 4 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان. مؤذن مائک میں پکار رہا ہے اللہ اکبر، پورے محلے میں آواز جا رہی ہے، اور محلے میں، مسجد میں، گھر میں، راستے میں ہر آدمی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور یہ ذہن میں اس کے آ رہا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. پورے گاؤں میں یہی دعوت ہو، اللہ اکبر، سب کو جواب دینا ہے. تو آپ سوچیں کیسا ماحول بن جائے گا گاؤں کا، گاؤں کا کیسا ماحول بنے گا. اللہ اکبر 4 مرتبہ، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. مؤذن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی ہمیں مالک صرف اللہ کو ماننا ہے، ہمیں خالق صرف اللہ کو ماننا ہے، ہمیں معبود صرف اللہ کو ماننا ہے. ہمیں یہ یقین پیدا کرنا ہے، یہ ایمان دل میں اتارنا ہے، مرد ہو یا عورت، یہ ایمان دل میں اتارنا ہے کہ اللہ ہی نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی اکیلا خالق ہے. کائنات کی کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا پوری کائنات اس نے بنائی، وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے سب چیز کا. اس لیے وہی اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، یا اس سے محبت کی جائے جس سے اس نے محبت کرنے کو کہا. اور وہ اللہ کا نبی، محبوب، لاڈلا، پیارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ محبوب بھی ہے اور وہی معبود ہے. عبادت اسی کی کرنی ہے، سجدہ اسی کو کرنا ہے، ماتھا اسی کو ٹیکنا ہے. وہی خالق و مالک، وہی معبود، وہی محبوب، وہی مسجود، وہی مقصود. اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ. تو مؤذن گنبد و مینارے سے اس کی اذان گونج کر آپ کے کانوں میں پہنچی، اور مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، سب نے یہی پکارا. دل کا ایمان کتنا بنے گا؟ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. اور پھر اس کے بعد کامل دعوت کہا اس کو حدیث پاک میں. پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اعلان ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہر آدمی کہہ رہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہر ایک آدمی. یعنی ہم نے یہ اعلان کیا اذان کے ذریعے اور اس کے جواب کے ذریعے کہ اس میں سارے کائنات میں، سارے عالم میں خالق مالک صرف اللہ ہے، حکم صرف اسی کا چلے گا، اور طریقہ صرف ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا چلے گا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے تھے من چاہی چھوڑو، رب چاہی اختیار کرو. یاد ہوگا آپ کو یہ حضرت کا پیارا جملہ، من چاہی نہیں رب چاہی کرو. من کی بات نہیں، رب کی بات. من چاہی چھوڑو، رب چاہی اختیار کرو. وہ کرو جو اللہ چاہے، وہ کرو جس کا حکم اللہ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں. تو اذان میں یہ ہوا. پھر اس کے بعد اذان میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ. آؤ نماز کی طرف. عورتیں، ہماری ماں بہنیں جھاڑو لگا رہی ہیں، گھر میں پوچھا لگا رہی ہیں، چھوڑ دو کرو، وضو کرو، نماز کے لیے آ جاؤ. مرد جواب دیں اور وضو کر کے مسجد میں آ جائیں، نماز کے لیے آؤ.
کیوں؟ اگلے 2 جملے میں اذان میں اس کا فائدہ بتلا ہے. کیوں آئے مسجد میں؟ ہماری ماں بہنیں کیوں جھاڑو چھوڑ کر، پوچھا چھوڑ کر، کھانا چھوڑ کر کیوں نماز میں لگ جائے؟ دیری مت کرو، دیری سے پھر نماز قضا ہو جاتی ہے. مائیں اور بہنیں نماز پڑھنے میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے. روزہ ان سے جتنا رکھوا لیں، روزہ رکھنا آسان ہے، اس میں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. پہلے ہی کھا لیا آپ دن بھر آزاد، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن نماز میں کرنا پڑتا ہے. تو نماز میں کوتاہی، مائیں بہنیں بہو بیٹیاں نمازوں میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے. اور مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ. کیوں؟ اس میں فائدہ ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس لیے کہ نماز ہی میں فائدہ ہے. نماز میں فائدہ ہے ہماری زندگی کا. بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے نماز، لیکن یہ عبادت ہے اسلام میں. لیکن اس سے کتنے سارے فوائد جسمانی اور روحانی حاصل ہوتے ہیں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں نماز، فضائل نماز میں کتنی تفصیلات لکھی ہیں. فضائل نماز میں تو تفصیلات موجود ہیں. تو نماز کے لیے آؤ. اور پھر اس کے بعد کہا، پھر یاد رکھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، کوئی نہیں. اور پھر توحید اخیر میں، پھر یاد رکھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی خالق و مالک ہے، اسی کی مرضی چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی. کامل دعوت کہا گیا اذان کو. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اذان ہوئی، جی نہیں چاہ رہا یہ سب کام چھوڑیں، لیکن جب ہم اس مرضی و مولا پر اپنے کو قربان کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے. ورنہ جہنم کو مکارہ سے گھیر دیا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والا گھرانہ عطا فرمایا. ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کریں گے اسی قدر نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے. اور نہ اگر نعمت کو ہم نے چھوڑ دیا، ناشکری کی، تو اللہ نے ایک طرف تو یہ کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے، خوب بڑھا کر دیں گے، دن بدن بڑھائیں گے. لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوں کہہ دیتے کہ نعمت چھین لیں گے، نعمت گھٹا دیں گے. لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے. فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میں سخت سزا دوں گا. نعمت چھین لوں گا ایسا نہیں کہا، سخت سزا دوں گا. اور میری سزا بہت سخت ہے، مجھ سے بڑی اور سخت کسی کی سزا نہیں ہو سکتی. سب ناکام ہیں، سب فیل ہیں، اس سے بڑی. تو تقاضا یہ تھا کہ یوں کہتے ناشکری کرو گے تو نعمت چھین لیں گے، ناشکری کرو گے نعمت نہیں دیں گے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا. فرمایا ناشکری کرو گے تو سخت سزا دوں گا، اور مجھ سے سخت کسی کی سزا نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جب اللہ ہمارا خالق و مالک ہے تو اس کے حکم کے تابع اپنی زندگی کو بنا دیں. وہ جیسا چلنے کو کہیں ہم ویسا چلیں گے. مثلا اس کا حکم ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرو، پہلے خود بھی علم حاصل کرو، پہلے خود علم حاصل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا، ضروریات دین کا علم، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، اس میں کیا چیزیں ضروری ہے، زکوٰۃ میں کیا چیزیں ضروری ہے، حج میں کیا چیزیں ضروری ہے، اخلاقی کیا چیزیں ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور عورتوں کے لیے کیا، اگر بہشتی زیور پورا پڑھ لیا تو ضروری علم آ جاتا ہے. آسان ہے عورتوں کے لیے، کتنا آسان ہے.
اور عام طور پر مکاتب میں بہشتی زیور تو پڑھا ہی دیتے ہیں. اگر اس کو ہم نے بار بار پڑھیں، ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بار بار پڑھیں، اس کو گھروں میں رکھیں بہشتی زیور کو بار بار پڑھیں، اس میں واقعات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ضروری چیزیں بھی ہیں، کھانا پکانے کا طریقہ بھی ہے، سب کچھ. اچھا کھانا پکانا بھی آنا چاہیے ہماری ماں بہنوں بہو بیٹیوں کو. شوہر کو خوش رکھنے کا بھی حکم ہے. اپنے شوہر کو خوش رکھو. جب تک ماں باپ کے گھر میں رہیں ماں باپ کو خوش رکھیں، اور جب شادی بیاہ ہو جائے اپنے شوہر کے گھر چلی جائیں تو اب ماں باپ کا حکم نہیں چلے گا، اب شوہر کا حکم چلے گا. ماں باپ کے یہاں اگر جانے کے لیے شوہر منع کرے تو عورت اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی. مسائل کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شوہر یہ کہہ دے کہ تمہارے ماں باپ میرے گھر تم سے ملنے نہیں آ سکتے تو عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر میں اپنے ماں باپ کو آنے دے. اور وہ خود بھی باہر نکل کے نہیں مل سکتی، ہاں کھڑکی میں سے دیکھ کر سلام دعا کر سکتی ہے. شوہر کا اتنا حکم ہے. اور شوہر کے سامنے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، شوہر کو تکلیف نہ پہنچائیں، شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا. اور شوہر کو اجازت دی ہے اسلام نے کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھے تو اس کو ہلکی مار بھی مار سکتے ہیں. اسلام نے اجازت دی، تھوڑی بہت مار بھی مار سکتے ہیں. وہ بلا اجازت گھر سے باہر جائیں، روکنے پر نہ مانے، شوہر کو اجازت ہے کہ وہ مارے. عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے. شوہر کہے کہ تم میرے سامنے اچھا کپڑا پہنو، اچھی طرح رہو، صبر کر، تو فرض ہے کہ وہ صبر کر رہے ہیں شوہر کے سامنے. لیکن ہمارے سماج کا کچھ مزاج ایسا بگڑ گیا کہ ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں شوہر کے لیے کبھی صبر کر ہی نہیں رہتے. گھر میں رہیں گی تو گندا سندا، نہ لباس کا ٹھکانہ، نہ چہرے کا ٹھکانہ، نہ بال کا ٹھکانہ، اور مہمان آئے تو بن سور کر رہیں گے. یہ بننا سورنا یہ شوہر کا حق ہے، شوہر کا حق ہے. اسی لیے تلخی پیدا ہوتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے گھر میں، اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے کئی دفعہ. دوسروں کو شوہر کے گھر نہ آنے دے شوہر کی اجازت کے بغیر، یہ حق ہے شوہر کا. ہمارے سماج میں آج کل میاں بیوی کے جھگڑے بھی عام ہو رہے ہیں. چونکہ مائیں بہنیں بہو بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ایک دو بات عرض کر دوں. گھروں کا ماحول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے جیسا بنانا چاہیے. ایک دن ایسا ہوا، یہ طبیعی بات ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں کبھی وہ کھینچا تانی کی بات طبیعی طور پر ہو سکتی ہے. گھروں میں یہ کوئی بعید نہیں ہے. حضرت بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک بات کہی تو انہوں نے الٹا کر جواب دے دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم عورت ہو، میری بیوی ہو، اور تم مجھے جواب دے رہی ہو، بات الٹا رہی ہو. تو ان کی بیوی کہنے لگی تو کیا ہو گیا، تمہاری بیٹی تو حضور کو جواب دیتی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کہ تمہاری بیٹی حفصہ ہوا تو حضور کو جواب دیتی ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ، بخاری کے حدیث میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ سہم گئے، میری بیٹی حفصہ حضور کو جواب دیتی ہیں کہ ہاں. اسی وقت وہ گھر سے نکلے اور حفصہ کے گھر پہنچے کہ حفصہ تمہاری ماں نے ایسا ایسا کہا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہ ہاں صحیح ہے. کبھی ہم لوگ حضرت کو جواب دیتے ہیں اور حضرت ناراض ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے دن بات نہیں کرتے، ہم سے بالا خانے میں چلے جاتے ہیں. تو حضرت عمر نے جو نصیحت کی، ماں بہنیں ہر ایک اس کو پلے سے باندھیں. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی وہ اللہ کے رسول ہیں، کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، خبردار کبھی جواب نہ دینا، آخرت برباد ہو جائے گی. جواب نہ دینا کبھی. اگر کسی چیز کی تمہیں ضرورت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت لا کر نہ دے سکے تو مجھ سے کہنا، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، لیکن حضور کو جواب نہ دینا. اور یہ کہا، اور سنو حفصہ، تم ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ کی حرص مت کرنا.
عائشہ تم سے زیادہ خوبصورت ہیں، تم سے زیادہ محبوب لاڈلے پیارے نبی کے ابو بکر ہیں تمہارے باپ سے، وہ حضور کے محبوب کی بیٹی ہیں، اللہ ان کے ناز و نخرے کو بھی برداشت کر لیں گے، اور حضور تم ان کی حفظ مت کرنا، تم اپنی فکر کرنا، عمر کا مقام ابو بکر کے برابر نہیں ہے، اور حفصہ تمہارا مقام عائشہ کے برابر نہیں ہے، عائشہ کی حفظ مت کرنا۔ بخاری کی حدیث میں ہے، میری ماں اور بہنیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت ہمارے لیے پلے میں باندھنے جیسی ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے شوہر کا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے گھر کا بھید باہر جا کر اپنے شوہر کے راز کی باتیں، شوہر کے گھر کی باتیں اس گھر سے باہر جا کے نقل کرے، اس پر لعنت ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بہو، بیٹیاں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سسرال کی برائیاں اپنے میکے میں جا کر کرتی ہیں۔ گھر کا راز ہے یہ گھر کی عزت ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے شوہروں سے، شوہر کے رشتہ داروں سے مل جل کر اس گھر کو اخلاق مندی کے ساتھ جنت کا نمونہ بناتے، ان کو علم کا گہوارہ بناتے، اولاد کی تعلیم و تربیت، شوہر کے لیے خوشیوں کا مسرت کا انتظام کرتے۔ ہم الٹا اپنے اوپر لعنت کی باتیں کر رہے ہیں، میکے میں جا کر ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بھابھیوں کے سامنے، خالہ کے سامنے، پھوپھی کے سامنے اپنے گھر کا عیب ظاہر کرتے ہیں، اپنے گھر کی برائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا اس سے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا حق اپنے شوہر کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر میں کسی سے یہ کہتا کہ تم غیر اللہ کو سجدہ کرو، تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن غیر اللہ کے سامنے سجدہ جائز نہیں، اس لیے میں عورتوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرو۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں، یہ مشرکین کے یہاں ہوتا تھا، اسلام نے اس کو منع کیا۔ لیکن حضرت ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ بیویوں، اگر تم سے شوہر یہ کہے کہ یہ کالا پہاڑ ہے اور یہ سفید پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر لا کر رکھو اور اس پہاڑ کا پتھر اٹھا کر اس پہاڑ پر لا کر رکھو، تو تم شوہر کی یہ بات ضرور مانو۔ آپ سوچیں، پتھر یہاں بھی ڈھیر سارا، پتھر وہاں بھی ڈھیر سارا، پہاڑوں میں ہوتا کیا؟ پتھر، یہ پتھر اٹھا کر وہاں لے جائیں، وہ پتھر اٹھا کے یہاں لے آئیں، کوئی فائدہ ہے اس میں؟ لایانی کام ہے۔ لیکن حکم اگر شوہر کا ہو جائے تو تم یہ لایانی کام بھی شوہر کی ضرور پورا کرو، یہ لایانی کام بھی شوہر کا اگر حکم ہو جائے پورا کرو، لیکن تم شوہر کو ناراض نہ ہونے دینا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کی عورتیں اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں تو جنت کی حوروں کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ وہاں سے کہتی، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ جنت میں کم سے کم درجے کا جو مسلمان ہوگا اس کو دنیا کی 2 بیویاں ملیں گی، دنیا میں ایک ہو تو بھی 2 بیویاں، اور 70 حوریں ملیں گی۔ ان حوروں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن سردار دنیا کی بیوی رہے گی، حکم دنیا کی بیوی کا چلے گا حوروں پر بھی۔ اس لیے میری بھائی بہنیں مطمئن رہے، سردار تو یہی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اور عمل کے ذریعے جنت میں جائیں گی، اور ان کو تو اللہ نے وہاں جنت کی مٹی سے بنایا ہے، عمل کا مقام ہے اللہ کے یہاں، تو وہ جنت کی حوروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ بد دعا کرتی ہیں، قاتلک اللہ اری، تم میرے شوہر کو تکلیف پہنچا رہے، اللہ تمہارا بیڑا غرق کرے، اور تمہارے پاس وہ چند روزہ مہمان ہے، وہ تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آنے والا ہے، تم ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ جنت کی حوریں کہتی ہیں، اور وہ حدیث ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں نقل کیا کہ عید کا دن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے کر حضرت بلال سے کو ساتھ لے کر نکلے کہ ایسا لگتا ہے وہ ہماری خواتین وہاں دور بیٹھی ہیں، شاید ان تک میری بات نہیں پہنچی، چلو ادھر سے چلتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجمع میں پہنچے،
اور جا کر ان کو خطاب کیا. حضرت نے نصیحت فرمائی, فرمایا یا معاشر النساء انی اریدکن اکثر اہل النار, اے خواتین امت, اے عورتوں کی جماعت, مجھے جہنم میں زیادہ عورتیں دکھائی گئی, مجھے جہنم میں زیادہ عورتیں دکھائی گئیں. تو عورتوں نے پوچھا ولیمہ ذاک یا رسول اللہ, کیوں, ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عورتیں 3 کام کرتی ہیں ایسی جو مرد نہیں کرتے. عورتیں 3 کام ایسی کرتی ہیں جو مرد نہیں کرتے. فرمایا تکفرن العشیر, شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں. تکفرن جب حضرت نے کہا تو راوی کہتے ہیں کہ تکفرن باللہ, قال لا تکفرن العشیر, شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں. پہلا کام تو یہ. حضرت نے مثال دے کر کہا اگر زندگی لو احسنت احداکن الدہر ثم اصاب منک شیئا, تم زندگی بھر اچھا سلوک کرو, پھر کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو کیا کہے گی جانے میاں تمہارے گھر تو آج تک آرام دیکھا ہی نہیں, زندگی بھر آرام سے رہی, گھر میں پنیاری رکھا کام کے لیے, سب کچھ کیا, خود کام بھی نہیں کرنا, نہ پوچھا لگانا نہ جھاڑو, ایسے گھرانے بھی ہیں کام بھی کرنا پڑتا ہے. تو کام تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ نے کیا ہے. حضرت فاطمہ جیسا کام تو امت کی مائیں بہنیں بہو بیٹیاں کر ہی نہیں سکتی. ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے, کندھے میں رسی کے نشان پڑ گئے اور غلام مانگنے گئے تو نبی آخر الزمان سردار دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے کہہ دیا بیٹی رات کو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو, دن بھر کی تکان دور ہو جائے گی. حضرت فاطمہ جیسی تکلیف تو ہمیں آ ہی نہیں سکتی. یہ تو ہمارے اس گھرانے کا, تو ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت فاطمہ, ان کو زندگی کا نمونہ بنائے. تو کہا پہلی خرابی تھی یہ شوہر کی ناشکری بہت کرتی. تمہارے گھر تو آج تک ہم نے کوئی آرام دیکھا ہی نہیں, ذرا سی تکلیف پر سارا احسان بھول جاتی ہے. میری ماں بہنیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات فرمائی وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ, لعن تان بہت کرتی ہیں. ذرا کوئی تکلیف ہو جائے تو شوہر کے ماں کو, ان کی بہن کو, ان کے نہ جانے کس کس رشتہ دار کو, جہاں تمہاری بہن ایسی ہے تمہاری ماں ایسی ہے, ان کو نہیں کہتے, ہم سے کہتے. تکثرن اللعن, لعن تان بھی بہت کرتی ہے. یہ بھی اچھی چیز نہیں, جہنم میں جانے کا سبب بتلایا حضرت نے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں کہتے. اور تیسری بات فرمائی ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للرب الرجل الحازم, کہ کم عقل ہیں اور کم دین ہیں, عقل بھی کم اور دینداری بھی کم مردوں کے مقابلے میں. کیوں؟ مرد پورے مہینے کی نماز پڑھتے ہیں اور عورتیں 3, 5 یا 7 دن یا 6 دن کی نمازیں ان کی گھٹ جاتی ہیں. جوان ہیں تو مہینے کے ایام جب شروع ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اگر رمضان میں, تو مردوں کا مقابلہ عورتیں عبادت میں نہیں کر سکتی. مرد پورے مہینہ روزہ رکھتا ہے, عورتیں نہیں رکھ سکتی. مرد پورے مہینہ نماز پڑھتا ہے, عورتیں نہیں پڑھ سکتی. تو حضرت نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی کم, عبادت بھی کم, روزہ, عقل بھی کم, عبادت بھی کم. عقل کم کیسے؟ مرد اکیلا گواہی دے گا, اور اگر عورت کی گواہی کی بات آئے تو ایک مرد کی جگہ 2 عورت گواہی دے گی. یہ عقل کی کمی کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو لیکن اس کے باوجود جب وہ اپنی والی پر آئیں عورتیں تو بڑے سے بڑے مردوں کی عقلوں کو مانتے تھے. عورت اگر بھاگ جائے راستے سے, بدکاری کے راستے پر کئی سالوں کو لے کر چلی جائے, لیکن وہی ماں ہے ہماری, وہی بہنیں, وہی بہو, وہی بیٹیاں, وہ عائشہ جیسی بن جائیں تو خود بھی جنت میں جائیں اور کتنی ساری امت کی عورتوں کو جنت میں لے کر جائیں. میری ماں بہنیں, میری بہو بیٹیاں, آپ کا مقام کتنا اونچا ہے آپ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر گھر آئے ہیں, پہلی وحی. آج نبوت ملی ہے, آپ پریشان ہیں, گھبرا رہے ہیں, تو نبوت کو, مقام نبوت کو سہارا ایک عورت نے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر آئے, گھبرا رہے ہیں,
کہ خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، میں پریشان ہوں. چادر اڑا دیا. کہنے لگے انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ کلا واللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. ایک خاتون امت ہے یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، کتنا اونچا مقام، بیوہ ہے اور حضور کے ساتھ بہتر حسن کی ملکہ ہے وہ قریش میں، لیکن ایک غریب فرد سے نکاح کیا. کہتی ہیں کہ حضرت آپ کو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کیسی بات کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا. آپ کا تو اتنا اونچا مقام ہے، اور کیا کیا واقعات سنائے. حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، ہمیں تو ان کا نمونہ بننا ہے. آپ کا تو اتنا اونچا مقام ہے، نبوت کو سہارا دینے میں ہماری ماں کا حصہ ہے، حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی آپ کو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے. کیوں؟ آپ 5 کام کرتے ہیں ایسے جو خدمت خلق کے کام ہیں، اور خدمت خلق کے یہ کام جو مسلمان کرتا ہے اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے. تو ہماری ماں نے تو اتنا اونچا کام کیا ہے، ہماری بہنوں نے اتنا اونچا کام کیا ہے. کوئی مسئلہ عمر فاروق کو معلوم نہیں تو عائشہ کے پاس سے وہ مسئلہ ملتا ہے. صحابہ کو معلوم نہیں، عائشہ کے پاس مسئلہ ملتا ہے. تو ہماری مائیں آج بھی وہ کام کر سکتی ہیں جو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور حضرت ام سلمہ کر کے گئی ہیں. آپ طے کریں، عہد کریں کہ ہمیں وہ انقلاب برپا کرنا ہے پورے سماج میں، گھر میں رہ کر، اولاد کی تربیت کے ذریعے، بہو بیٹیوں کی تربیت کے ذریعے، کہ دنیا آپ کی سماج کا مثال جس طرح آج دے رہی ہے آئندہ رہتی نسلوں تک دیتی رہے گی. اگر کبھی کسی وجہ سے گھر میں نباہ کی شکل نہ آ جائے، نہ ہو سکے، طلاق ہو جائے، تو ہماری بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں دوبارہ نکاح کرنا پسند نہیں کرتی. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. دوبارہ نکاح کے لیے راضی ہونا چاہیے. دوسرا راستہ، اچھا بہترین گھر. کبھی ایسا ہوتا ہے ایک جگہ مزاج نہیں ملتا، دوسری جگہ مزاج مل جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہنیں حضرت زینب، حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرا دیا. نکاح کا پیغام دیا، گھر والے خوش ہو گئے. بعد میں کہا کہ اپنے لیے نہیں، انہوں نے سمجھا شاید حضور اپنے لیے پیغام لائے. کہا نہیں، یہ میرا منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ، اس کے لیے پیغام ہے. ناراض ہو گئے. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے تو مسلمان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو رد کرے. فوراً مان گئے کہ حضرت ہم کو پسند ہے. نکاح ہو گیا، نباہ نہیں ہوا. حضرت کو بھی افسوس ہوا، بہت سمجھایا زید نباہ کرو، نہیں نباہ ہو سکا. پھر آخر میں طلاق کی نوبت آئی تو حضرت نے چونکہ خود نکاح کروایا تھا تو بعد میں خود آپ نے اپنا نکاح حضرت زینب سے کرا. یہ متعلقہ تھی، نکاح کر لیا. اور یہ زینب اللہ نے آسمان پر ان کا نکاح کیا، قرآن میں موجود ہے. آسمان پر اللہ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو میری مائیں بہنیں بہو بیٹیوں کے لیے کتنی مثالیں پیش کروں. اب تو لگتا ہے وقت بھی ہو گیا. تو میری مائیں اور بہنیں، آپ کی گود سے جو بچہ پل کر نکلے گا آپ ان کو جنید بغدادی بنا سکتی ہیں. آپ ان کو مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی بنا سکتی ہے. ہم نے یہ تو سنا کہ بایزید بستامی نے اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے. میری ماں، یہ نہیں سنا آپ نے کہ کیسے وہ بزرگ بنے؟ ماں کا کردار. ماں نے پوری زندگی کبھی بغیر وضو کے بایزید بستامی کو دودھ نہیں پلایا. پوری زندگی ہماری ماں وہ کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکے ہیں. حضرت شیخ یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب کے والد، جب پیدا ہوئے ہیں دودھ چھوڑا ہے تو 1.25 پارے کے حافظ تھے. کیسے؟ وضو کر کے نماز پڑھاتی ہیں، وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں. ایک بچے کے بارے میں لکھا ہے جب وہ پیدا ہوئے تو حافظ 1.25 پارے کے حافظ تھے. کیوں؟ ماں قرآن پڑھتی تھی، بچہ سنتا تھا پیٹ میں.
پیدا ہونے سے پہلے حافظ ہو گیا، وہ 1 پارے کا 1.25 پارے کا۔ ہماری ماں نے تو وہ کر کے دکھایا۔ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک شاگردہ ہے، فاطمہ بنت عبداللہ العدویہ، ترمذی شریف کی حدیث میں ان کی روایت ہے، ترمذی میں روزانہ 500 رکعت نفل نماز پڑھتی تھی۔ کتنی؟ 500 رکعت نفل نماز۔ میری مائیں، بہنیں، میری بہو بیٹیاں سنیں اس کو، 500 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی فاطمہ بنت عبداللہ العدویہ رضی اللہ تعالی عنہ، 500 رکعت نفل نماز۔ اور یوں کہتی تھی کہ مجھے ان مردوں پر تعجب ہے جن کو یہ پتا ہے کہ قبروں میں لمبی مدت تک سونا ہے، پھر بھی وہ کس طرح سوتے رہتے ہیں۔ قبر میں لمبی مدت تک سونا ہے، پتا ہے، پھر بھی وہ سوتے رہتے ہیں۔ ان مردوں پر مجھے تعجب ہے۔ تو آپ بھی اپنے شوہروں کو ایسا للکاریں، اپنے بیٹوں کو ایسا للکاریں کہ وہ بھی تہجد گزار بنے۔ اور نماز کی جو رکعات ہم پڑھتے ہیں، جتنی رکعات نماز کی ہے وہ 48 رکعات دن میں ہوتی ہیں، ان رکعاتوں کو چھوڑنے کا معمول نہ بنائیں، پوری رکعتیں پڑھیں، مائیں بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھوائیں، ان کو پابند بنائیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں تو وہ کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا کہتے ہیں اور اب نہیں، بس بہت ہو گیا، دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے، دن میں کیے ہوں یا رات میں، جان کر کیے ہوں یا انجانے میں، پروردگار انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو صحابہ اور صحابیات کے گھروں جیسا بنا دے۔ اے اللہ تابعین اور تابعیات کے گھروں جیسا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو علم، عمل، تقوی، طہارت، عفت، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو وسعت و برکت والی حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مردوں کو عورتوں کی رعایت کرنے کی، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خواتین کو، ماں بہنوں، بہو بیٹیوں کو اپنے اللہ مردوں کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گھر کا ماحول درست کر دے، اے اللہ دیندارانہ ماحول بنا دے، اے اللہ مسجد کے ماحول کو درست فرما دے، اے اللہ گاؤں میں، علاقے میں اے اللہ رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ ہر قسم کا خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وسعت و برکت والی حلال روزی نصیب فرما، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا نصیب فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی کی خزانے غیب سے شکلیں پیدا فرما، جو لوگ ناحق مقدمات میں یا قید و بند کی صحبتوں مبتلا ہیں الہی ان کو باعزت طور پر رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ وہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اس میں ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ گھروں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس میں جو کوتاہیاں اور کمی ہو گئی معاف فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک ضروری بات ہے کہ احمدی مستورات سے کہ ہمارے مہینے کے اندر 3 مرتبہ تعلیم ہوتی ہے اور 1 مرتبہ مردوں میں بات ہوتی ہے، تو ہماری